مدرسہ ادبان بن مالک رحمۃ اللہ علیہ میں مجلس تکمیل حفظ قرآن مکمل کی گئی، جس میں 18 ماہ میں مکمل قرآن کریم حفظ کرنے والے ایک نابینا طالب علم حافظ راشد خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ مدرسہ ادبان بن مالک للمکفوفین میں آج سے کچھ سال قبل نابینا بچوں کے لیے ناظر قرآن کی کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد 4 سال قبل اقامتی ادارہ بھی شروع کیا گیا، جہاں فی الحال 38 طلبہ شعبہ حفظ میں داخل ہیں۔ اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں نابینا طلبہ کو بریل لینگویج سکھائی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی انگلیوں کو کی پیڈ پر پھیر کر الفاظ کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے ایک نابینا طالب علم جو کہ پربھنی کا ساکن ہے، جس کا نام ساجد خان عبدالکبیر خان ہے، اس نے محض 18 مہینوں میں بریل لینگویج کے ذریعے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا۔ اسی طرح اسی طالب علم کے ایک اور بھائی جس کا نام ماجد عبدالکبیر ہے، اس طالب علم نے بھی 24 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ اس طرح عمران شیخ عقیل اور ان کے بھائی کامران شیخ عقیل نے بھی 15 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروگرام گزشتہ شام مدرسے میں منعقد کیا گیا، جس میں ریاست گجرات کے کپودرا کے معروف عالم دین مولانا اسماعیل، مولانا انور اور مولانا فیصل مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے اور مکمل قرآن کریم حفظ کرنے والے ہونہار طالب علم ساجد خان کی مولانا اسماعیل کے ہاتھوں دستار بندی کی گئی۔ یہ مدرسہ مفتی محمد ارقم کی رہنمائی میں مولانا شکیل حافظ مجاہد اور مولانا سید ناظر علی کے تعاون سے چلایا جاتا ہے۔ مولانا سید ناظر علی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ نابینا بچے آسانی کے ساتھ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں۔ اورنگ آباد شہر کے معروف سوشل ورکر انور خان نے اعلان کیا کہ جو بچہ اس مدرسے سے سب سے پہلے حافظ بنے گا اسے وہ اپنے اخراجات سے عمرہ کروائیں گے۔ اس پروگرام میں انور خان نے اپنے وعدے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی اپنے اس وعدے کو پورا کریں گے۔ اس پروگرام میں بندگان توحید بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور مدرسے کی اس کامیابی پر ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہریان اورنگ آباد کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ مراٹھ واڑے کے دینی درس کا ادبان بن مالک میں آج الحمدللہ ایک 16 سال کا لڑکا، 16 سے 18 سال کا بچہ ساجد جو پربھنی سے تعلق رکھتا ہے، نابینا ہونے کے باوجود الحمدللہ اس بچے نے 18 مہینے کے اندر جو ہے تو پورا قرآن جو ہے تو حفظ کیا ہے۔ یہ ہمارے شہر کے لیے جو ہے تو بہت ہی فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں کے علماء نے جو ہے تو ایک بہت ہی اچھا جو اندھے نابینا بچوں کے لیے ادارہ قائم کیا ہے کہ الحمدللہ ان کی محنتیں جو ہے تو قبول ہوئی اور آج ایک بچہ جو حافظ ہوا۔ اس کے بعد اور ایک اس کا بھائی ہے، الحمدللہ اس کے بھی لگ بھگ 28 پارے حفظ یہاں پر مکمل ہوئے اور 2 لڑکے الحمدللہ میں تو یہاں پر خدمت کے تعلق سے اکثر آتا جاتا ہوں، اس مدرسے سے میرا بہت ہی دلی تعلق ہے ان بچوں سے۔ اکثر میں آتا ہوں تو میں نے اور 2 بچوں کو دیکھا جن کو 6 ماہ ہو گئے آنے کے لیے، لیکن انہوں نے الف با سے اے ٹو زیڈ سے لے کے تو الحمدللہ ابھی تک 15 پارے جو حفظ کا کارنامہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو الحمدللہ اس مدرسے کی جو محنت ہے دیکھی جا رہی ہے، بہت ہی اچھی محنت ہے اور لگ بھگ انشاءاللہ 4 مہینے میں اور 3 بچے جو ہے یہاں پر سے حافظ بنیں گے۔ اور میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا کہ بھئی الحمدللہ اپنے پاس اتنے بچے جو ہے ہاسٹل میں 18 سے 20 بچے جو تو یہاں پر پڑھتے ہیں اور کوئی ہمارے پاس جگہ کو اس کو اور وسیع کر کے جو ہے تعمیر کر کے جو ہے تو گونگے بہروں کا جو تو انشاءاللہ آئندہ کا جو تو عزم ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ جو تو ادارہ اسکول انشاءاللہ چالو ہوگا۔ یہاں پر بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی عصری تعلیم بھی جو تو دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جس بچے نے حفظ مکمل کیا اس کی 12ویں بھی الحمدللہ اسی سال مکمل ہوئی اور دوسرے لڑکے کی بھی ایک کی 10ویں مکمل ہوئی۔ ایسے 2 لوگ ہیں جن کی 12ویں مکمل ہوئی۔ تو اس ادارے میں کام کرنے والوں کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ خاص طور سے میں ان کے استاد کے لیے بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا بہت ہی بڑا احسان ہے اس امت پہ کہ جنہوں نے نابینا بچوں کو پڑھایا، انہوں نے جو ہے تو اتنی محنتیں کی اور صبح سے آ کر جو ہے تو اس میں بہت سارے خادمین ہیں، مولانا شکیل صاحب ہے، حافظ مجاہد صاحب ہے، مفتی ارقم صاحب وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں کی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اس بات کا میں گواہ ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی اولاد سے زیادہ ان بچوں کی خدمت کی ہے اور ہمیشہ یہ خدمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کرتے رہیں گے اور تعلیمی ادارہ الحمدللہ آگے جو ہے تو پلتا اور پھولتا جائے گا۔
الحمدللہ جو آج ہمارے پاس ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، حافظ ساجد مرحوم عبدالکبیر خان پربنی، یہ بچہ حافظ قرآن ہوا، اور اسٹارٹ میں جب ہم لوگ بریل لینگویج کا آغاز کرتے ہیں تو ایک تختی سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور تختی پر آغاز کرنے کے بعد انسان جو ہے تو آنکھوں سے دیکھ کر پڑھتا ہے، لیکن بریل لینگویج کی ایک خاصیت ہے کہ اس کو محسوس کر کر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ہم تختی سے اس بچے کو آغاز کرتے ہیں، پہلے تختی پر جو حروف اور جو ڈاٹ انٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کو جو ہے تو ہم یاد کراتے ہیں، یاد کرانے کے بعد میں اس کو محسوس کرنے کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ جب وہ محسوس کر لیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم ان کو قاعدہ دیتے ہیں، قاعدہ دینے کے بعد قاعدے میں جو ہے تو حروف ڈاٹ انٹے ہوئے آتے ہیں، اس پر وہ جو ہے تو اپنے پوروں کے ذریعے سے پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو ان کو 30واں پارہ دیا جاتا ہے۔ 30واں پارہ جب ناظرہ مکمل ہو جاتا ہے پھر ان کو اسی طریقے سے پہلا پارہ ناظرہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ نابینا بچوں کو حفظ کرانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، وہ اپنے انگلیوں کے پوروں کے ذریعے سے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ دوپہر میں جو ہے تو ان کو ناظرہ سکھایا جاتا ہے، وہ ناظرہ پڑھتے ہیں خود سے، اور پھر جو ناظرہ پڑھتے ہیں اس کو جو ہے تو وہ حفظ یاد کرتے ہیں۔ ان کے 2 پارے 3 پارے آگے ناظرہ چلتا ہے، اور جیسے جیسے آگے ناظرہ ہوتا ہے پیچھے سے ان کو حفظ اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ان کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اس سے پہلے جو بھی نابینا احباب حافظ قرآن ہوئے ہیں تو کسی کے ذریعے سے حافظ قرآن ہوئے ہیں، کوئی ان کو یاد کراتا تھا یا موبائل کے ذریعے سے سن کر یاد کرتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بریل لینگویج کے ذریعے سے ہی حافظ قرآن بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر کسی کو یعنی ہر ایک بچہ الحمدللہ ایسا ہے کہ وہ دنیا میں بریل لینگویج اور قرآن پڑھنے کے تعلق سے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے اپنی غلطیوں کو بھی محسوس کر کر پڑھے گا اور خود سے اپنی غلطیوں کو سدھار بھی لے گا۔ میرا نام سید ناظر، اور میں بھی یہاں پر خدمت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ اتبان بن مالک کی ابتدا ہمارے بچوں سے پہلے والدین کے ذریعے سے ہوئی، کیونکہ ان والدین نے ایسا نہیں کی پہلے ادارے میں، کیونکہ انہوں نے کہیں سٹوریز ایسی سنی تھی کہ بچوں کو ادارے میں ڈالا جاتا ہے، بچے ان کو چھیڑتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک گنگا پور کے حافظ ذاکر صاحب تشریف لائے تھے جو مکمل حافظ قرآن تھے، لیکن ان کے حافظ قرآن ہونے کی نوعیت الگ تھی، کوئی ان کو یاد کراتا تھا تبھی وہ یاد کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بذات خود بتلایا تھا کہ مجھے جو یاد کرواتا تھا بندہ، کبھی اس سے میری ناراضگی ہوتی تھی تو مجھے غلط یاد کرواتا تھا، جس کی وجہ سے استاد مجھے مارتے تھے، تو یہ تکلیف اس کو بہت زیادہ ہوئی۔ الحمدللہ وہ یہاں پر آئے، نورانی قاعدہ سیکھا، قرآن پاک سیکھا، اور الحمدللہ اگر ان کو غلطی کہیں آتی ہے تو وہ دیکھ کر یاد کر سکتے، یعنی محسوس کر کے یاد کر سکتے۔ اور رہی بات یہ حفظ کی ابتدا، لوگ لاک ڈاؤن کے نام پر ایک پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن ہمارے بچوں کے لیے ایک نعمت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے جو بچے آپ نے دیکھا ہے یہ اسکول بھی کرتے ہیں اور مدرسہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسکول لاک ڈاؤن میں بند ہو چکے تھے، تو ہم نے کیا کیا کہ بچے آلریڈی ناظرہ پڑھ رہے تھے، وہ جو اسکول کا وقت تھا ہم نے اس کو کنورٹ کیے حفظ میں، تو الحمدللہ اس کے فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف بچے ناظرہ کر رہے تھے اور دوسری طرف الحمدللہ حفظ کر رہے تھے۔ یہ یہاں سے ہم کو ایک سیکھ ملی، اور الحمدللہ پھر تمام کے تمام بچوں کو ہم نے ایک طرف ناظرہ شروع کیا، دوسری طرف حفظ کیا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سال ہمارے پاس 4 طلبہ انشاءاللہ حفاظ قرآن حافظ قرآن کے زمرے میں انشاءاللہ شامل ہو گئے۔ اور یہ اصل مبارکباد ان کے والدین کو میں دینا چاہتا ہوں، کتنے خوش نصیب ہے وہ والدین جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا۔ یہ گلدستہ جو بنا ہے والدین کے اعتماد سے بنا ہے، اور انہی کے ماشاءاللہ، کیونکہ ہم جب پہلی مرتبہ جاتے تھے تو بچے مطلب بچے آنے کے لیے تیار ہوتے تھے تو والدین اس کو انکار کرتے تھے۔ ان کے گھروں پر میں یہ نہیں بتلانا چاہ رہا کہ ہم نے کتنی قربانی دی، آپ نے جب پوچھا تو اس کا طریقہ بتلا رہا ہوں۔ ایک گھر پر 2 5 مرتبہ نہیں، ہم 10 مرتبہ گئے، ان کو سمجھایا، کیونکہ ان کے ذہن میں ڈر خوف تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر ایسی باطل تنظیمیں ان پر محنت کر رہی ہے۔ ہم جب پہلی مرتبہ ان کے گھر پر گئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہم کو کیا مہینہ دیں گے؟ ہم نے کہا کہ بھئی ہم مہینہ نہیں دے سکتے۔ کہا کہ مولانا ایک بازار جاتا ہے بچہ 500 روپے لے کر آ جاتا ہے، پھر ہم آپ کو ہمارا بچہ کیوں دیں؟
तो दूसरे के साथ गए थे, हमारे अनवर भाई भी हमारे साथ थे, रोहिन खेड़ का ये बात है, एक ही घर में 7 ब्लैंड है, वो नाबीना है। उनसे जब कहा कि भाई आप हमारे को एक बच्चा दो, तो उन्होंने कहा एक बच्चा हम देंगे 2.5 लाख रुपए में। तो गोया कि इनकी जुज़ी कीमत लगाई जाती है और उनकी गलती नहीं है, हमको नाराज़गी उन पर नहीं है, उनके सरपरस्तों पे नहीं है, असल मेरी अपनी। लड़कों का शुरू किए तो हमको रिक्वायरमेंट है तो लड़कियों की भी आई, लेकिन क्योंकि अभी हम चाह रहे थे कि हम स्टेबल अच्छी तरीके से लड़कों के ताल्लुक़ से हो जाए, उसके बाद लड़कियों का शुरू करेंगे। लेकिन फिर बार बार फ़ोन्स आने शुरू हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काम ये भी शुरू किया कि जो नाबीना बच्चियां हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है फ़ोन के ज़रिए से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची का कुरान मुकम्मल हो गया और वो बच्ची है तो एक इदारे में आलिमियत कर रही है, अरबी चाहरून की वो तालिबा है, जो यहाँ पर कुरान भी और वो चीज़ उधर भी हो रही है। इसी तरीके से चिकलताना है और दीगर तरफ की बच्चियाँ ऐसी हैं जो नाबीना है, जिनको हम ला नहीं सकते, शरीयत की इजाज़त नहीं देती, महरम का मसला, पर्दे का मसला, तो उस एतबार से हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। और ये जो बच्चे जैसे घर पे भी जाते हैं तो उस्ताद से टच में होते हैं और ऑनलाइन के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इनका पूरा काम होता है। दूसरी बात ये है कि अब हमने जैसे ये शुरू किए तो कुछ हमारे लिए ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट भी आई, मुकबदिर जिसको बोलते हैं, मुक्के माजूरीन जिनको कहते हैं। इंशाल्लाह चंद आप देखेंगे, इंशाल्लाह हम रहे ना रहे, इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी हम यानी जैसे हमने नाबीनाओं का शुरू किया है, ऐसे माजूरीन बच्चों का हमको शुरू करना है जो इशारे के ज़रिए से इंशाल्लाह कुरान पाक पढ़ेंगे। कि लड़कियाँ कम वक्त में हाफिज़ बनती है, क्यों? कि वो तमाम गुनाहों से बचती है और सारी चीज़ों से खुराफात से रहती। ऐसे ही हमारे नाबीना बच्चे, अल्लाह ने उनकी आँखों की बीनाई तो ले ली, लेकिन उनको बसीरत जो दी है, दिल की बसीरत और हाथों की बसीरत, उसकी वजह से वो बच्चे बहुत कम वक्त में और ऐसे पुख्ता हाफिज़ होते हैं। मैं आपको बतलाऊँ, रमज़ानुल मुबारक में हमारे तमाम के तमाम बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह तरावी सुनाई। ये जो बच्चा जो आज हाफिज़ कुरान हुआ रमज़ानुल मुबारक ने, उसने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ पूरे 27 पारे तरावी में सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह।